أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدوه وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون۔ ترجمہ: اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنائے رکھتا، وہ تو برابر اختلاف کرتے ہی رہیں گے مگر جن پر آپ کا رب رحم فرمائے، اسی لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت و وعظ ہے مومنوں کے لیے۔ ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا علم غیب اللہ ہی کو ہے، تمام کاموں کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ کریں، اور تو تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے تمہارا رب غافل نہیں ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 118 آج جو شروعات ہوئی ہے اس میں سب سے پہلی آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتے، مگر جن پر آپ کا رب رحم فرمائے، کیونکہ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی لیے تو انہیں پیدا کیا ہے۔ اسی لیے کا مطلب بعض نے اختلاف اور بعض نے رحمت لیا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ مفہوم ہوگا کہ ہم نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو دین حق سے اختلاف کا راستہ اختیار کرے گا وہ آزمائش میں ناکام، اور جو اسے اپنا لے گا وہ کامیاب اور رحمت الہی کا مستحق ہوگا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور بیچ میں ایک آیت ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور آپ کی یہ بات رب کی پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں دونوں سے بھر دوں گا۔ اللہم اعاذنا اللہ منہا، یعنی کہ اللہ کی تقدیر اور قضا میں یہ بات ثبت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت کے ہوں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم کے مستحق ہوں گے۔ جنت و جہنم جو ہے وہ انسانوں سے اور جنوں سے بھر دی جائے گی، جیسا کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت اور دوزخ آپس میں جھگڑ پڑیں گی۔ جنت نے کہا کیا بات ہے کہ میرے اندر وہی لوگ آئیں گے جو کمزور اور معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہوں گے؟ جہنم نے کہا میرے اندر تو بڑے بڑے جبار اور متکبر قسم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت کا مظہر ہے، تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں اپنا رحم کروں، اور جہنم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے عذاب کا مظہر ہے، تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں سزا دوں۔ اللہم غاظنا اللہ منہا۔
اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ دونوں کو بھر دے گا۔ جنت میں ہمیشہ اس کا فضل ہوگا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو جنت کے باقی ماندہ رقبے میں رہے گی، اور جہنمیوں کی کثرت کے باوجود حل من مزید، سورہ قاف کی آیت نمبر 30 ہے، اس کا نعرہ بلند کرے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھے گا جس پر جہنم پکار اٹھے گی، قط و عزت کا، بس بس تیری عزت کی قسم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4850 و صحیح مسلم حدیث نمبر 2848۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے جہنم سے۔ یہ ہے جہنم کے بیان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے کہ اس میں کس طرح کے لوگ ہوں گے اور جنت میں کس طرح کے لوگ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت سورت کا اختتام ہے کہ رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں، اور جو آپ کے پاس اس صورت میں وعظ و نصیحت پہنچ چکا ہے وہ مومنوں کے لیے ہیں۔ وَمَوْعِظَةً وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ حق آ گیا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ایمان نہ لانے والوں سے بھی کیا کہہ دیجئے کہ عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں، یعنی کہ دونوں سے کہہ دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، مومنوں سے بھی، اور پھر تیسرا گروپ ہے نہ ماننے والوں کا، ان سے بھی کہہ دیا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا یہاں پر عذاب کا تو بارے میں پہلے ہی آیت آ گئی کہ وہ جن اور انس سے بھر جائے گی، لیکن یہاں پر ان سے ڈائریکٹ کیا بات کہی گئی کہ تم کیے جاؤ جو تم کر رہے ہو، کیونکہ ہم بھی عمل میں مشغول ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں تو تم بھی کیے جاؤ۔ یعنی کہ ان کو ایک آزادی دے دی، ان کو دھتکارا نہیں بلکہ انہیں ایک آزادی دی۔ ذرا سوچئے پھر، یعنی کہ وہ سوچ لیں۔ آپ دیکھیے اگلی آیت کتنی بہترین ہے، وَانتَظِرُوا، تم بھی انتظار کرو، یعنی کہ تم ویٹ کرو، تم دیکھ رہے ہو، دیکھنا چاہتے ہو کہ مومنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو دیکھ لو، اور ہم بھی منتظر ہیں، یعنی ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حسن انجام کس کے حصے میں آتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ چنانچہ یہ وعدہ جلد ہی پورا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور پورا جزیرہ عرب اسلام کے زیر نگین آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی ہیبت اور کبریائی اور اس کے ساتھ اختتام فرماتے ہیں آیت کا کہ یہ غیب آسمان اور زمین کا جو تمہیں نظر نہیں آتا، جو نہیں آ سکتا، وہ سب اللہ کے لیے ہیں، اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ سب جانتا ہے، تمام کاموں کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے۔ اور کیا کریں؟ آپ کا کام کیا ہے؟ کُلُّهُ فَاعْبُدُوا، آپ سب اس کی عبادت کریں، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، عبادت کے ساتھ توکل ضروری ہے، یعنی حالات ایسے آئیں گے جس میں توکل کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ جو انسان توکل چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتا اور اس پر اپنے دل کے ساتھ جو ہے ایمان نہیں لاتا، وہ توکل کے جو ہے درجے پر نہیں آتا۔ یہاں پر حکم ہے فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، کہ عبادت کریے اور توکل بھی کریے اور اس پر چھوڑ دیجئے اور اس کو اپنا بہترین جو ہے کارساز مانیے، اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی تمہارے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہیں، بلکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ لہٰذا مومن بندے کا کام تو کیا ہوتا ہے کہ جہاں تک وہ کر سکتا ہے کوشش، جدوجہد، اپنی پلاننگ پوری کرتا ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہے، جسے توکل کہتے ہیں، اور وہ انجام کا جو امیدوار ہوتا ہے اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ اپنی کوششوں، اپنی کاوشوں پر فخر نہیں کرتا، نہ اسے انجام کا ذریعہ، بلکہ وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں نے جو کیا اللہ کے حکم سے ہی کیا، اور اللہ کے ہاتھ میں اس کا انجام ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ سورہ ہود کی تفسیر تھی جو آج مکمل ہوئی، الحمدللہ۔